عثمان غازی کے لائق جانشینوں نے اپنے خون جگر سے اس سلطنت کی تعمیر کی تھی، جس کی کہانی ہم آپ کو ہسٹری آف اوٹومن امپائر کے نام سے سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر عروج کو زوال لازمی ہوتا ہے، اور عظیم سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال پر مشتمل ہماری یہ کہانی بھی اب اس دور میں پہنچ چکی ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر مستحکم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ 2 کروڑ کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ سلطنت کا حصہ بن چکا تھا، لیکن سلطنت کو مختلف بغاوتوں اور مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سیریز کی 12ویں قسط میں ہم نے آپ کو سلطان مراد ثالث کی داستان سنائی تھی، اور آج کی اس قسط میں ہم آپ کو ان کے جانشین سلطان محمد ثالث کی داستان سنانے والے ہیں۔ سلطان محمد ثالث نے بے رحمی کی کون سی عظیم مثال قائم کی، اور اس کی حکومت میں اصل اقتدار کس کے پاس تھا، اور اس کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے حالات کیا رہے، یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس کہانی کا آغاز کریں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ تاریخ کی اس عظیم الشان داستان کی کوئی بھی قسط آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ سلطان محمد ثالث 26 مئی 1566 کو منیسا میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ تھا، جن کا تعلق اٹلی سے تھا۔ جس سال وہ پیدا ہوئے اسی سال ان کے پردادا کی وفات ہوئی، اور ان کے دادا سلطان سلیم ثانی تخت نشین ہوئے۔ جب وہ 8 سال کے تھے تب ان کے دادا فوت ہوئے، اور ان کے والد سلطان مراد ثالث نے حکومت سنبھالی۔ اپنے والد سلطان مراد ثالث کی وفات کے بعد وہ 15 جنوری 1595 کو تخت نشین ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ میں تخت سنبھالنے کے ساتھ ہی قتل برادران کی قبیح رسم کا آغاز سلطان محمد فاتح کے دور میں ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ رسم زور پکڑتی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ نئے سلطان کے لیے بغاوت کے خطرات کو کم کرنا تھا، لیکن محمد ثالث کا تخت سنبھالنا برادر کشی کے سلسلے میں ایک سیاہ باب کا اضافہ تھا، اور 27 بھائیوں کا قتل محمد ثالث کو عثمانی تاریخ میں ناپسندیدہ کرداروں میں شامل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی 20 سے زائد بہنوں کو بھی قتل کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد ثالث میں حکمرانی کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، اور اس کے دور میں اصل اختیار اس کی والدہ صفیہ سلطان کے پاس تھا۔ سلطان کے لیے پہلا بڑا مسئلہ اپنے 2 وزیروں سردار فرحات پاشا اور کوکا سنان پاشا اور ان کے حامیوں کے مابین دشمنی تھا۔ اس کی والدہ اور اس کے داماد دامت ابراہیم پاشا نے کوکا سنان پاشا کی حمایت کی، اور سلطان محمد ثالث کو خود ہی اس مسئلے پر قابو پانے سے روک دیا۔ اس معاملے میں جنسیریز کی مداخلت مزید پریشانی کا باعث بنی۔ 7 جولائی 1595 کو سلطان محمد ثالث نے بالآخر والیاچیا میں ناکامی کی وجہ سے سردار فرحات پاشا کو وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا، اور ان کی جگہ یہ عہدہ سنان پاشا کو مل گیا۔ اگرچہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ میں ٹوٹ پھوٹ کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، لیکن صلیبیوں کے خلاف جہاد کا پرچم بدستور لہرا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد ثالث نے محسوس کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی جنگی پالیسی اس وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے کہ سلاطین عیش و عشرت کو پسند کرنے لگے ہیں، اور تن آسانی کے سبب وہ خود لشکروں کی قیادت نہیں کرتے، سو اس نے اپنی جنگی پالیسی تبدیل کر لی۔ اس نے خود باہر آنا شروع کر دیا اور اس حیثیت کو سنبھال لیا جس کو سلطان سلیم ثانی اور سلطان مراد ثالث نے چھوڑ دیا تھا۔ سلطان محمد ثالث نے لشکروں کی قیادت شروع کر دی اور امور مملکت کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں لوگوں نے دیکھا کہ سلطان خود لشکر کی قیادت سنبھالے ہوئے بلغراد کی طرف جا رہا ہے۔ بلغراد سے سلطان جب میدان کی طرف روانہ ہوا تو سلطان کے باہر نکلنے کی وجہ سے لشکر میں دینی حمیت اور عسکری غیرت جاگ اٹھی۔ سلطان نے ارلول حسینہ کا قلعہ فتح کر لیا، جسے 1556 میں سلطان سلیمان اعظم بھی فتح نہیں کر سکا تھا۔
26 اکتوبر 1596 کو اس نے ہنگری اور آسٹریا کے لشکروں کو مار بھگایا جو اس قلعے کے نزدیک ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس جنگ کے بعد بھی مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں لیکن کوئی فیصلہ کن معرکہ برپا نہ ہو سکا۔ اس کی افواج نے 1596 میں اگری فتح کیا اور جنگ کرسستس میں ہیبسبرگ اور ٹرانسلوینیا کی افواج کو شکست دے دی۔ اگلے سال معالجین نے سلطان کو کثرت شراب نوشی اور بسیار خوری سے پیدا ہونے والے امراض کے باعث میدان جنگ میں اترنے سے منع کر دیا۔ ان جنگوں میں فتوحات کے باعث محمد ثالث کے دور میں زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کو کوئی اور دھچکا نہیں پہنچا۔ سلطان محمد ثالث کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کو بعض داخلی شورشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ایک بغاوت کی قیادت قرائیاز یحییٰ کر رہا تھا اور ایک کی قیادت خیالہ کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان نے بڑی مشکل سے ہی صحیح مگر ان پر قابو پا لیا۔ ان حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کا فوجی نظام کافی حد تک کمزور پڑ چکا تھا اور فوج میں یہ طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے ملک اور اس کی عزت و وقار کو دشمن سے بچا سکیں۔ شیخ سعد الدین افندی سلطان محمد ثالث کے شیوخ میں سے تھے۔ انہوں نے ہی اپنے مرید سلطان محمد خان ثالث کو فوج کی قیادت کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، سلطان میں آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکوں جن گناہوں کے ساتھ جنگ کی راہ میں جاؤں گا۔ ایک جنگ میں جب سلطان کے ساتھی سلطان کا ساتھ چھوڑ گئے اور قریب تھا کہ سلطان کو دشمن گرفتار کر لیتا تو شیخ سعد الدین افندی نے فرمایا، بادشاہ محترم، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے، آپ اپنے مالک کی مدد کی بدولت فتح مند ہوں گے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ہاتھ میں تلوار لیے دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ کریم کے حضور میں شیخ نے گڑ گڑا کر دعا کی اور صرف ایک ہی لمحے میں اللہ کی مدد آ پہنچی اور سلطان کی فوج ایک مرتبہ پھر دشمن پر حاوی ہو گئی۔ یہ معرکہ قلعہ اقرا کی فتح کے بعد واقع ہوا۔ تاریخی کتب میں ملتا ہے کہ سلطان کو تعلیم، ثقافت اور ادب میں وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ وہ بڑے دیندار تھے اور تصوف کی طرف خصوصی میلان رکھتے تھے۔ ان کے اشعار بھی نہایت ہی بلند معنی کے حامل ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا بلکہ میں عدل میں رغبت رکھتا ہوں۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کی محبت میں کرتے ہیں اور اس کے احکام ہوش سے سنتے ہیں۔ ہم فقط اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ سلطان محمد ثالث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر عشق کرتے تھے کہ آپ کا نام سنتے ہی احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سلطان محمد ثالث کی موت کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ اپنے بیٹے شہزادہ محمود کی اچانک موت کے صدمے سے جاں بحق ہوئے، جبکہ کچھ کے مطابق وہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں ان کے اپنے باڈی گارڈز کے چیف درویش محمد پاشا نے زہر دے دیا تھا اور ان کی بیوی ہندن سلطان بھی سازش میں شریک ہوئی تھی۔ بہرحال وجہ کوئی بھی رہی ہو، 22 دسمبر 1603 کو محض 37 برس کی عمر میں سلطان محمد ثالث کا انتقال ہو گیا اور انہیں آیا صوفیہ میں دفن کیا گیا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس عظیم الشان سلطنت کی یہ دلچسپ داستان ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ سلطان محمد ثالث کے بعد اس سلطنت کا وارث کون بنا اور اس کے دور میں کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے سیریز کی اگلی قسط لازمی دیکھیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط آپ کو بر وقت مل جائے تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔